السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ ماضی قریب میں حکومتیں کیسے بنتی رہیں، کیسے بگڑتی رہیں، کیسے وزرائے اعظم آتے رہے، کیسے وزرائے اعظم جاتے رہے، اب مختلف انٹرویوز میں اس پر روشنی ڈالی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے، اپنی مجبوریاں بتائی جا رہی ہیں۔ عمران خان صاحب کسی کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں تو کہیں بات کر رہے ہیں جناب پرویز الہی صاحب کہ ان کو کہاں کہاں سے مشورے ملے، لیکن اس وقت جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں اور پورے ملک میں آپ اس کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اس موقع پر ہم یہ وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ تمام باتیں، وہ تمام چیزیں جو حالیہ دنوں میں ہوتی رہی ہیں وہ ماضی کا حصہ، اور اب صرف ایک ہی پوائنٹ ہے جس کے اوپر سیاست آگے بڑھے گی، اور وہ یہ کہ ملک کے معاشی مسائل کا حل کس کے پاس ہے کسی کے پاس یا نہیں، یہ تو ہمیں شاید نہیں پتا، لیکن یہ ضرور پتا ہے کہ معاشی ترقی کی طرف، معاشی استحکام کی طرف بڑھنے کی پہلی منزل، پہلا قدم یا پہلا زینہ کیا ہے، اور وہ یہی ہے کہ سیاسی استحکام۔ اور سیاسی استحکام کیسے ممکن ہے؟ اس کے لیے عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ فوری طور پر الیکشن ہو جائیں، اور پی ڈی ایم یہ سمجھتی ہے کہ ابھی الیکشن نہیں ہونے چاہیے، ہم معیشت کو بہتر بنائیں گے۔ اس حکومت کو تقریباً 8 ماہ ہونے کو آ رہے ہیں۔ اس حکومت نے کہا تھا کہ مہنگائی ختم کرے گی، اس حکومت نے کہا تھا کہ معیشت کو یہ بہتر کریں گے، ملک کا وقار ان کے مطابق کھو گیا تھا، اس کو واپس لے کر آنا تھا، بیرونی دنیا میں پاکستان کی عزت کرانی تھی۔ لیکن اس وقت اگر ہم دیکھیں تو پاکستان اس وقت گیس کی ایک بدترین لوڈ شیڈنگ کا سامنا کر رہا ہے، توانائی کا بحران سامنے کھڑا ہوا ہے، سرکولر ڈیٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں اضافہ ہو رہا ہے، معیشت کا کوئی اشاریہ ایسا نہیں ہے جو بہت اچھا ہو، اور اس میں سیاست ایک جمود کا شکار ہو گئی ہے۔ اس تمام صورتحال پر آج ہم بات کریں گے۔ مہمانوں کا میں آپ سے تعارف کراؤں، میرے ساتھ قادر مندوخیل صاحب موجود ہیں، رہنمائے پاکستان پیپلز پارٹی کے، صداقت علی عباسی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، رہنمائے تحریک انصاف کے، اور سینئر صحافی اور سینئر تجزیہ کار ہم سب کے ہر دل عزیز جناب ارشاد بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ اس سے پہلے کہ صداقت علی عباسی صاحب میں آپ سے گفتگو کا آغاز کروں، میں چاہتا ہوں کہ خواجہ سعد رفیق صاحب نے جو آج گفتگو کی ہے وہ گفتگو آپ سن لیں۔ وہ بتا یہ رہے ہیں کہ اگر آپ الیکشن میں جاتے ہیں تو آپ کے لیے سود مند ہوگا یا نہیں ہوگا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سسٹم ہے اس کو چلنے دیجئے، اس سسٹم کو خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ سر جی، 1 ہفتہ ہو گیا آپ کو اعلان کیے ہوئے کہ اس کرپٹ نظام کو آپ نے چھوڑ دیا، اسمبلیاں آپ سے تحلیل نہیں ہو رہی، استعفے آپ سے دیے نہیں جا رہے، تاریخوں پر تاریخیں دے رہے ہیں، ایک کے بعد ایک میٹنگ کر رہے ہیں، درجنوں میٹنگ کر لیں، سینکڑوں ملاقاتیں کر لیں، یہ ہیجان خیزی یہ کہاں جا کے رکے گی؟ سر کیا چاہ رہے ہیں؟ وہ تو کہہ رہے ہیں آ جائیں الیکشن کے میدان میں، ہم مقابلہ کرنے کو تیار ہیں آپ سے۔ جی مسعود صاحب بہت شکریہ۔ پتہ نہیں آپ اگر ہم نے بیان سنانے ہیں تو پی ڈی ایم کے 10 بندوں کے 10 مختلف بیان سنا کے آپ اپنا کوئی بھی بیانیہ بنا سکتے ہیں اور مجھ سے کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں۔ وہ ہم اسمبلیاں توڑیں تو وہ الیکشن کروا دیں گے، یہ ان کا بیان ہے، مریم صاحبہ کا، باقی لوگوں کا۔ آپ انہیں کہیں گے کہ اسمبلیاں توڑیں گے تو وہ نہیں توڑنا چاہتے، وہ بھی سنا سکتے ہیں اور یہ بھی سنا سکتے ہیں۔ اصل بات کیا ہے کہ یہ ایک کرمنلز کا ایک کٹ تھا، ایک لوگ جن کے پر بہت سارے کیسز تھے، اور وہ کیسز بچانے کے لیے انہوں نے ایک ڈیل کی تھی، اور آپ کو اور مجھے کہا تھا کہ عمران خان کی حکومت میں بہت زیادہ مہنگائی ہے، بہت معیشت کے مسائل ہیں، ڈالر جو ہے وہ 178 ہے، تو یہ نیچے لے کے آئیں گے 120 پہ۔ تو آج آپ دیکھ لیں مہنگائی تاریخ کی 50 سال کی سب سے زیادہ مہنگائی ہے، گورننس کے ایشوز آپ کے سامنے ہیں، انسانی حقوق کے ایشو آپ کے سامنے ہیں، پولیٹیکل وکٹمائزیشن پیک پہ ہے۔ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ آپ دن بدن بیانیاں بدلتے چلے جاتے ہیں، ایک کے بعد ایک موقف اختیار کرتے ہیں، قوم آپ کے پیچھے لگ جاتی ہے، اب اس سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا، سیاسی استحکام نہیں آ پا رہا۔ آپ کبھی کہتے ہیں جی آرمی چیف آپ کی مشاورت سے لکھنا چاہیے، وہ نہیں مانی جاتی۔ آپ کہتے ہیں ہماری حکومت کو چلنے دو، جی آپ کو حکومت سے باہر نکال دیا جاتا ہے، آپ اس میں کامیاب نہیں ہوتے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ جی ہم اسمبلیاں توڑ دیں گے، 1 ہفتے سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں، اب اس میں آپ جو ہیں وہ کبھی کہتے ہیں کہ سسٹم سے باہر نکل جائیں گے، پھر کہتے ہیں نہیں سندھ اسمبلی میں ہم بیٹھے رہیں گے، اس کا فیصلہ ہم بعد میں کریں گے، پنجاب کا فیصلہ جو ہے وہ ان کے مشاورت سے ہوگا فلاں۔ تو یہ جو آپ کی تیاری نہیں ہوتی، جو آپ ایک چیز میں ہاتھ ضرور ڈالتے ہیں لیکن اسے منطقی انجام تک نہیں پہنچاتے، یہ ایک پرابلم بن گئی ہے سر۔ اچھا مسعود، آپ اپنے سوال پہ غور کریں۔ جی ہر پولیٹیکل پارٹی یہ چاہتی ہے کہ وہ عوام کی نمائندگی کر رہی ہے، اور آپ نے کہا کہ جو آپ بات کرتے ہیں عوام کو پیچھے لگا دیتے ہیں۔ عوام کو پیچھے لگانے والی بات نہیں ہے، عوام کو کون سچا لگتا ہے کون جھوٹا لگتا ہے، عوام کو کس کے دل کی بات لگتی ہے وہ بات ہے۔ ہم جو بات کر رہے ہیں
وہ حقیقت ہے، اس لیے عوام ہمارے پیچھے آتی ہے. اور باقی لوگ آپ کو سب کو پتا ہے کہ وہ ان کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، لوگ ان کے پیچھے اس لیے نہیں جاتے. ہماری پولیٹیکل اسٹریٹجی ہمیں سوٹ کرتا ہے کہ یہ اور ایکسپوز ہوں اور گندے ہوں اور پبلک کے سامنے بے نقاب ہوں، تاکہ ہماری جو پبلک میں سیاسی ساکھ ہے وہ اور مضبوط ہو. لیکن میں آپ کو یہ بڑا پریشانی کے عالم میں بتا رہا ہوں، میں معیشت کا طالب علم ہوں، کہ ان ظالموں نے اس ملک کو وہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ خدا نہ خواستہ ملک کا جو معاشی مستقبل ہے وہ سٹیک پہ ہے. پاکستان ڈیفالٹ کے بالکل دانے پہ ہے. اور اس میں صرف ایک بات ہے، یہ نکموں، نااہلوں، کرپٹ، بے ایمان، سزا یافتہ لوگوں کی صرف ایک ڈیل تھی، اور اس ڈیل میں ہماری ماضی کی اسٹیبلشمنٹ کا جو بھی ان کا مقصد تھا وہ پاکستان کو آج تباہی کے دانے پہ لے کر گئے. ہم کہتے ہیں the sooner the better. یہ آج اعلان کریں، کل اعلان کریں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو سیاسی استحکام آئے گا ملک میں فیصلے کرنے کے لیے، کسی کے پاس پاور ہوگی، کوئی آگے پیچھے نہیں دیکھے گا فیصلے کرنے کے لیے، تو ملک کی معیشت بچ جائے گی. ورنہ شہباز شریف کی سپیڈ آپ نے دیکھ لی، بلاول کی سپیڈیں آپ نے دیکھ لی، باقی آپ نے دیکھ لیا کہ اسحاق ڈار کتنا بڑا ڈاکٹر ہے معیشت کا، آپ نے دیکھ لیا. وہ نظر آ رہا ہے صداقت بھائی، جو اس وقت حال ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. 8 مہینے میں ہمیں بہتری نظر آنی چاہیے تھی، بہتری ایسی نظر نہیں آ رہی. میں واپس آتا ہوں، آپ نے ایک بات کہی ہے، جو آپ پر تنقید ہو رہی ہے نا صداقت بھائی، جو آپ پر تنقید ہو رہی ہے، اور یہ قادر مندوخیل صاحب بتا دیں مسعود، ہمارے جی بول لیجئے ہمارے نقاد بن کے بتا دیں، آپ مجھے بتا دیں بطور اینکر، پچھلے 7.5 مہینوں میں ملک کے لیے کوئی ایک بھی اچھی خبر آئی ہے ان چوروں کی طرف سے آپ کو؟ اب میں آپ کا لفظ تو استعمال نہیں کر سکتا، قادر مندوخیل صاحب بڑے محترم ہے میرے لیے، نہیں قادر مندوخیل صاحب اور ان کی طرف سے جو مجھے بتائیں نا، یہ میں پوچھ لیتا ہوں نا، میں پوچھ لیتا ہوں قادر صاحب، صداقت صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی بھی بیانیہ اختیار کریں قوم ہمارے پیچھے کھڑی ہوتی ہے اور پی ڈی ایم کو مشکل پڑ جاتی ہے، اور نظر بھی آ رہا ہے پی ڈی ایم کو مشکل پڑ جاتی ہے. تو عمران خان کوئی بھی بیانیہ اختیار کریں، کوئی بھی پوزیشن لیں، عوام ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. الیکشن اب اس قوم کا مستقبل ہے، اور جلدی الیکشن اس قوم کا مستقبل ہے، اور عمران خان صاحب یہ منزل حاصل کر کے رہیں گے. آپ کی طرف سے جو ہے جو دعوے کیے گئے تھے مہنگائی ختم کرنے کے، مہنگائی ختم نہیں ہو رہی. آپ کی طرف سے معیشت بہتر کرنے کے دعوے کیے گئے تھے، معیشت بہتر نہیں ہو رہی. تو اب تک تو آپ ناکام حکومتیں ہیں. قادر مندوخیل صاحب. بہت شکریہ مسعود علی خان صاحب. مسعود رضا سر. آپ کے سوال کا جواب تو مسعود رضا صاحب سوری صداقت عباسی صاحب نے آپ کے سوال کا جواب نہیں دیا ہے، اور آپ کا سوال کا جواب وہ دے بھی نہیں سکتا ہے. اس وجہ سے دنیا میں اگر یو ٹرن انٹروڈیوس ہوا ہے تو عمران احمد خان نیازی صاحب نے انٹروڈیوس کیا ہے. 6 دن کا 25 مئی کو کہا تھا کہ 6 دن بعد آپ آئیں گے. آج 6 مہینے 7 مہینے گزر گئے، اب تک وہ اسلام آباد نہیں پہنچ سکے. پنڈی تک آئے تھے کسی بلیک میلنگ، کسی پریشر کے لیے، مگر وہاں بھی ناکام ہو گئے. اور اس کے بعد جو باتیں یہ کر رہا ہے، ان سے یہ پوچھے، آپ عوام کی بات کریں، کون سی عوام جس نے کراچی میں آپ کے قائد عمران نیازی صاحب کو ایک ہمارے کارکن نے 10,074 ووٹوں سے ہرایا؟ پھر کون سی عوام جہاں آپ کے پنجاب صوبے میں پیر صاحب سمیت آپ کو ہمارے موسیٰ گیلانی صاحب ایک نوجوان نے آپ کو 25,186 ووٹوں سے آپ کو بگایا وہاں سے؟ اور پھر کون سی عوام جب سال پہلے میرے سیٹ پہ پی ٹی آئی کو پیپلز پارٹی کی جالوں نے 6 نمبر پہ بھیج دیا؟ یار قادر بھائی ان کا ذکر نہیں کر رہے کون جہاں سی پر آپ لوگوں عوام کو شکست ہوئی ہے، آپ اسی کا ذکر کر رہے ہیں، ان چند نشستوں کا جہاں آپ لوگ جیت گئے. ہاں اس سے بہت زیادہ نشستیں جہاں وہ جیت گئے. دو نہ گنے، باقی 27 گنے، مسعود صاحب، ہم جیت رہے ہیں. مسعود رضا صاحب، صداقت صاحب صاحب تھوڑا سا صبر تعامل سے لے. آپ کے ایک گالی گلوچ کا جواب میں دینے کے لیے بیتاب ہوں، انتظار کریں. اچھا، اس کے بعد آپ یہ بتائیں کہ آپ نے یہ سیٹیں جو آپ بات کر رہے، یہ سیٹیں ان کی اپنی سیٹیں تھی، جس میں سے 2 پیپلز پارٹی نے سے چھین لیا. اور اس سے پہلے پنجاب کی 20 سیٹیں ان کی اپنی سیٹیں تھی، جس کی موجودہ حکومت نے 5 سیٹیں اسے چھین لیا. آپ جو سوال یہ کر دیں، آج کشمیر کا رزلٹ بھی آپ کے سامنے. آپ کہتے تھے کہ 2018 کا الیکشن جتوایا گیا تھا، جیتا نہیں تھا. تو جتوائی ہوئی سیٹوں میں سے انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا کہ اکثریت ان کی جیتی ہوئی سیٹیں ہیں. یہ بات آپ کے الفاظ ہے یا صداقت عباسی صاحب کے؟ سر میں سوال، آپ نے کہا کہ ان کی سیٹیں تھیں، تو میں آپ کی بات آپ کو یاد دلا رہا ہوں. ٹھیک، نہیں، میں بالکل اس بات پہ قائم ہوں
کہ 2018 میں بھی یہ نہیں جیتے تھے. 2018 میں RTA سسٹم بٹھا کے, جس کو یہ جانور میر جعفر میر صادق کہتے تھے, انہوں نے اس کے RTA سسٹم بٹھا کے ان کو اس ملک کے اوپر عذاب کی صورت میں نازل کیا تھا. ٹھیک ہے. اور پھر بات کر رہے ہیں یہ چور چاقو سارے چیزیں, یہ تو سرٹیفائیڈ کرپٹ ہے, سرٹیفائیڈ چور ہے. دنیا کی تاریخ میں یہ پیپلز پارٹی کو گالی گلوچ یہ کر رہی تھی, یہ تو سرٹیفائیڈ جو ہے نا, یہ سب کلیئر ہو گئے سارے. کیا توشہ خانہ کا 58 ایٹم یہ بھول گئے؟ کیا الیکشن کمیشن کی 351 کمپنی کی فارن فنڈنگ یہ بھول گئے؟ کیا گوگا گوگی کی کرپشن؟ میں اپنی حکومت کے اوپر بات کر رہا ہوں. آپ نے کیوں 7 مہینے ضائع کر دیے؟ آپ نے اتنا کلیئر کٹ کرپشن کے الیکشن کمیشن کی فائنڈنگ کے باوجود, گوگا گوگی کی سکینڈل کے باوجود, توشہ خانہ کے باوجود آپ کیوں انتظار کر رہے ہو؟ کیونکہ نے اپنی حکومت میں تو نیب کو تالے لگا دیے, ہمارے پیچھے تو ہر اربہ استعمال کر لیے ہے. کیا میری بہن عادی فریال کو رات 12 بجے میں اسپتال سے نکال کے جیل میں نہیں ڈالا گیا؟ کیا مجھے ایک بات بتاؤ, آپ یہ دوسرے جو خورشید شاہ صاحب کو 2 سال بیٹے سمیت قادر صاحب آپ نے پوچھا بلاول صاحب سے, اور اس کے علاوہ کہ کیوں 7 مہینے ضائع کر دیے, آپ کے عدی فلیار کو جیل میں ڈال دیا, جناب شاہ صاحب کو ڈال دیا, زرداری صاحب کو بار بار بلایا, تو آپ نے پوچھا نہیں 6 مہینے کیوں ضائع کر دیے, 7 مہینے کیوں ضائع کر دیے؟ کیا جواب دیا آپ کو بلاول صاحب؟ میں نے اسمبلی کے فلور پہ رانا ثناء اللہ سے سوال کیا, اور پھر میں نے اس کو سامنے بولا کہ آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہو. لیکن میرے خیال میں موجودہ حکومت کا یہ خیال ہے کہ شکار کو دوڑا کے مارنے میں کوئی مزہ ہی الگ ہے. یہ ابھی دوڑ کے جو نا, یہ ابھی ہوش باختہ ہو چکے. آپ دیکھ رہے کل تک جو جنرل باجوہ کی تعریفیں کر رہے تھے, آج ریٹائر ہوتے ہوئے ان کے اوپر جو نا وہ گولین برسانا شروع کر دیا ہے. ٹھیک ہے, آپ کا موقف بالکل آ گیا. قادر صاحب ارشاد بھٹی صاحب کو شریک گفتگو کریں. ایک جملہ جی کہیے, فرمائیے. جی کر لیں. جی میں کر رہا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینے میں یہ سپریم کورٹ بھاگتے 3 لیٹر لایا ہے. ارشاد کی میڈیا گواہ ہے, ارشاد بھٹی صاحب بھی گواہ ہے. یعنی اپنی لیٹر ہیڈ پہ اس کو ایکسٹینشن, تاکہ میرا نام ہو جائے کہ آپ کو ایکسٹینشن میں نے دیا ہے. اور پھر آپ ڈی جی آئی سی کو پریس کانفرنس بھول گئے, جو انہوں نے کہا کہ تحیات ان کو. اچھا پتہ ہے کیا قادر مندوخیل صاحب, میں نے گفتگو وہاں سے شروع کی جہاں پہ تمام معاملات پیچھے رہ گئے ہیں. اس وقت سب سے بڑا مسئلہ معیشت کا ہے کہ عام آدمی کا ہے. آپ ان کو بھگا کے مارے یا وہ آپ کو بھگا کے مارے, اس میں مسئلہ میرا خراب ہو رہا ہے سر. جواب دے دوں, مجھے گھر چلانا مشکل ہو رہا ہے. جواب دے دوں معیشت کے اوپر. سر میں آتا ہوں, میں واپس آتا ہوں معیشت پر. ارشاد بھٹی صاحب, ابھی قادر مندوخیل صاحب نے کہا کہ ان کو بھگا کے مارنے میں مزہ آ رہا ہے موجودہ حکومت کو. تو یہ عمران خان کی کرپشن پر ہاتھ نہیں ڈال رہے, یہ ابھی ہپا رہے ہیں ان کو, بھگا رہے ہیں ان کو. تو یہ بھگانے میں جو معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا, جو یہ ملک کا حال ہو رہا ہے ڈیفالٹ کے دہانے پہ کھڑے میں, اس کا احساس ہے کسی کو ادھر یا ادھر؟ دیکھیے بھائی جان, جو بات صداقت علی عباسی صاحب نے کی, اگر ان کی نظر سے دیکھیں تو وہ بھی ٹھیک ہے. جو مندوخیل صاحب نے کی, اگر ان کی طرف سے دیکھیں تو وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن مجھے یہ صرف یہ بتائیں کہ ہمارا ایشو کیا یہی باتیں ہیں؟ دونوں ٹھیک ہیں, لیکن ہم کہاں ہیں, یہ ملک کہاں ہے, اور 24 کروڑ کہاں ہیں؟ جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ جب پی ڈی ایم اپوزیشن میں تھی تو وہ کہتی تھی کہ ملک کا وقار کہیں کھو گیا ہے, ہم یہ وقار واپس لائیں گے. تو 7 مہینوں میں مجھے کیا اس کا وقار یہی ہے کہ شہباز شریف صاحب کہہ دیں کہ بھکاریوں کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتی, اور میں فون کرتا ہوں تو وہ آگے سے سمجھتے ہیں کہ قرضہ مانگے گا, میں ان کو کہتا ہوں کہ نہیں مجبوری ہے. یا جب جس ملک میں یہ گئے ہیں, جو اس ملک نے کیا رسپانس دیا ہے؟ بیرونی دنیا میں ملک کی عزت کروانی تھی, کوئی ایک سٹیپ بتا دیں کہ جس میں ہماری عزت کوئی بڑھ گئی ہو. کشمیر فروش سے جان چھڑوانی تھی, کیا کشمیر کے لیے کیا 7 مہینوں میں؟ کوئی ایک پریس کانفرنس جو مکمل کشمیر پر ہو تھی اور کشمیر کے لیے انہوں نے کوئی جد و جہد کی ہو؟ اچھا, ملک کو تباہی سے بچانا تھا. مجھے صرف اتنا بتا دیجئے کہ یہ عمران خان نکمہ تھا, نااہل تھا, نالائق تھا, ہم نے ان کا مان لیا. یہ اللہ نے ان کو موقع دیا ایک مرتبہ پھر اقتدار میں آنے کا, جس میں زرداری صاحب کا تجربہ بھی شامل ہے, مولانا صاحب کا تجربہ بھی شامل ہے, اور مسلم لیگ نون کی ایک بیک گراؤنڈ شامل ہے کہ ہم
سب مسائل کا حل ہمارے پاس ہے. تو مجھے بتائیے کہ آج ملک جتنا زبیر صاحب ابھی میری ایک اور پروگرام میں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ کر گیا, اللہ نہ کرے ایسا ہو, لیکن جو ملک کو ڈیفالٹ کا آج خطرہ ہے وہ عمران خان کے دور میں تھا. جو مہنگائی آج ہے کیا وہ عمران خان کے دور میں تھی؟ جو ڈالر آج 3 ریٹ ہیں, کبھی سنا ہی نہیں تھا کہ ایک مارکیٹ ریٹ ڈالر کا ہے, ایک بلیک ریٹ ہے ڈالر کا, اور ایک ہنڈی حوالہ کا ریٹ ہے ڈالر کا, اور 20-25 روپے 30 روپے فرق ہے. بلیک مارکیٹ, جی تو ایک آفیشیل, ایک مارکیٹ ریٹ, اور ایک وہ جو بلیک ریٹ یا ہنڈی حوالہ کا ریٹ. اب کبھی سنا ہی نہیں تھا کیا یہ ہے. یہ عمران خان کے دور میں تھا. جتنی عمران خان کے دور میں باہر سے پیسے اوورسیز پاکستانی بھجوا رہے تھے, کیا آج اتنے ہی آ رہے ہیں؟ امپورٹ ایکسپورٹ کا کیا یہی حال ہے؟ فیصل آباد جا کے دیکھ لیں, سیالکوٹ والوں سے پوچھ لیں, کیا یہی ہے؟ انہوں نے کہا تھا کہ گیس سستی دیں گے, کیا دے رہے ہیں گیس سستی؟ ملی نہیں رہی سر گیس. عباسی صاحب کہتے تھے ایک ہفتہ مجھے دے دیں, گیس سستی ملیں گی. وہ بالکل ہی نایاب ہو گئی ہے. بجلی 16 روپے یونٹ پہ لانی تھی, وہ 16 روپے فی یونٹ بڑھا دی ہے. آئی ایم ایف کہتے تھے, ان ناہلوں نے شرمناک معاہدہ کیا. اسحاق ڈار صاحب کہتے تھے کہ ہمیں پتہ ہے آئی ایم ایف سے کیسے ڈیل کرنا ہے. اب وہ اگلی قسط نہیں دے رہے, اور جائزہ مشن ہی نہیں آ رہا, اور وہ کہہ رہے ہیں 800 ارب اور ٹیکس لگا دیں. اور اسی طرح بے روزگاری, غربت, پرفارمنس دیکھیں کہ ساروں اکٹھے ہیں. ایک طرف عمران خان کو تو چھوڑیں, وہ تو چلو دہشت گرد بھی ہو گیا, غدار بھی ہو گیا, کافر بھی ہو گیا, اور وہ توشہ خانہ میں بھی چلا گیا, ممنوعہ فنڈنگ میں بھی چلا گیا, اور یہ احتساب کریں, اس سے پوچھیں. مگر ہمارے لیے کیا تھا جب آپ آئے تھے؟ اگر میں نہیں کہتا کہ آپ 7 مہینوں میں کوئی کرشمہ سازی کر دیں, آپ 7 مہینوں میں کوئی ہمارے لیے دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں. میں تو کہتا ہوں کہ جو عمران خان کا دور تھا, جتنا کچھ اس وقت تھا ادھر ہی روک لیتے. آج تو ہم اس سے بھی بدتر پوزیشن میں ہیں. آج تو کوئی بھی ثابت تو یہ ہو رہا ہے نا دیکھیں ہماری کہ حکومت میں بس آنا تھا. اچھا, پھر اس پلاننگ کوئی بھی نہیں تھی, کوئی پلاننگ نہیں تھی. اس بات کو بھی گیج نہیں کیا گیا کہ جب آپ یہ قدم اٹھائیں گے تو اس کا آپ کے اوپر ریبیٹل کیا آئے گا, اس کو بھی گیج نہیں کیا گیا. اچھا پھر ایک اور بڑی بات ہے جو میں حیران ہوتا ہوں کہ مندوخیل میرے بھائی بیٹھے ہیں, کہ انہوں نے ہمیں آج بھی یہ کہہ رہے تھے کہ آر ٹی ایس بٹھا دیا گیا, فارم 45 دیے نہیں, جعلی مینڈیٹ تھا, اور جھرلو زدہ اسمبلیاں تھیں. تو اب اللہ نے ان کو موقع دیا, یہ الیکشن چاہتے تھے, تو اب کیوں اس جعلی مینڈیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ یعنی اور کیوں اس جعلی مینڈیٹ, جھرلو زدہ اسمبلیاں اور جعلی اپنے اس سے اقتدار لے کے بیٹھے ہیں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ بکرے کا دھڑ جو ہے وہ حرام ہو اور بکرے کا سر جو ہو وہ حلال ہو. تو یہ اچھا, پھر اس کے بعد کہتے تھے نیب نیازی گٹھ جوڑے, آتے ہی نیب ہی ختم کر دیا, اور جو نیب مرا مکہ رہ گیا اس میں وہ توشہ خانہ چلا گیا, بی آر ٹی چلا گیا, معلم جبہ چلا گیا, ان کا بھی حساب لیں. مگر جو 1100 ارب کے مقدمے تھے, 500 صرف ایسے مقدمے ہیں جس میں ایک ترمیم نے کرشمہ دکھایا ہے, اور وہ ترمیم ہے 50 کروڑ سے کم, یعنی مالیت کے جو مقدمے ہوں گے وہ نیب سے نکل جائیں گے. اچھا, پھر تھا کہ ہمارے خلاف جھوٹے مقدمے, سیاسی انتقام, ہم نے بھی آواز اٹھائی کہ رانا ثنا کے خلاف, ہیرون والا, احسن اقبال کے خلاف, اور بڑے مفتاح اسماعیل کے خلاف. لیکن کیا اب جھوٹے مقدمے یہ نہیں بنا رہے؟ تو یہ کیوں؟ اچھا, پھر اس کے بعد ہمارے خلاف ایف آئی اے کو استعمال کیا جا رہا, تو اب کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ تمام باتیں پیچھے رہ گئی ہیں؟ یہ سب کچھ قوم کو پتا ہے. اب تو معاملہ یہ ہے کہ کس راستے پہ چلنا ہے, ٹھیک کیسے کرنا ہے ان سب چیزوں کو. عمران صاحب کہہ رہے کہ الیکشن. اچھا مسعود بھائی, 2-3 جملے میں اب مجھے بتائیے. اب جو آپ کا اصل سوال ہے, مندوخیل صاحب مجھے بھائی ہیں, قابل احترام ہے, لاجیکل بات کرتے ہیں, مجھے بتا دیں کہ روڈ میپ کیا ہے, اور ہمیں آگے کیسے لے جائیں گے, ہم اس مصیبت سے کیسے نکلیں گے کہ یہ جو 30-40 ارب ڈالر ہم نے دینا ہے, کیا جس دن سعودی عرب ناراض ہو گیا یا چین ہمارے پاؤں پڑنے پہ نہ مانا تو ہم کیا کریں گے؟ 4 ہفتے کے زر مبادلہ رہ گیا ہے, تو ہم کیا کریں گے؟ پرسو ترسو غصے میں آ کر اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ آئی ڈونٹ کیئر آئی ایم ایف. تو بھائی ڈونٹ کیئر, یہ آپ کی حکومت کہہ رہی ہے زہر کھانے کو پیسے نہیں, آپ کہہ رہے ہیں ڈونٹ کیئر. آپ کے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں ہم بھکاریوں کے پاس. ٹھیک ہے بھٹی صاحب, ایک بریک پہ مجھے جانا ہے. آپ نے کئی سوالات اٹھائے, اور یہ جو آپ وزیر خزانہ کی بات کر رہے ہیں انہوں نے کہا ڈونٹ کیئر,
تو ڈونٹ کیئر کے بعد 2 ہی سوالوں کے بعد انہوں نے کہا نہیں مجھے بڑی کیئر ہے اس کی اور میں ان کو لے کر آؤں گا کیونکہ ان کے بغیر تو معیشت چلنی نہیں ہے, کسی نے آپ کو قرض دینا ہی نہیں ہے, آپ نے کی ڈیٹ سروسنگ ہونی نہیں ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. نہ موجودہ اسمبلیاں جو ہیں وہ عمران خان صاحب سے ابھی تک توڑی گئی ہیں, نہ توڑی جا رہی ہیں. نہ جانے وہ کب اس کی تحلیل کا فیصلہ کریں گے, اور کریں گے تو کر بھی پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے. کئی شکوک و شبہات ہیں. وہیں پی ڈی ایم حکومت سے معیشت نہیں چل رہی اور معیشت کا برا حال ہے. اس دوران یوسف رضا گیلانی صاحب ایک دور کی کوڑی لے کر آئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب اس لیے انتخابات جلدی چاہتے ہیں کیونکہ وہ ان کو ڈر ہے کہ ان کا بھی میڈیا ٹرائل ہوگا اور ان کے کیسز سامنے آئیں گے. جی صداقت علی عباسی صاحب, احتساب سے بھاگنا چاہتے ہیں آپ لوگ, اس لیے مسلسل ایک ہجان خیزی برپا کی ہوئی ہے. اسمبلیاں توڑنے کی بات کرتے ہیں, جنرل الیکشن کی بات کرتے ہیں. اچھا, وہ میرا خیال ہے کہ پی ڈی ایم کی کسی میٹنگ میں بیٹھے ہیں تو ان کو پتہ نہیں ہے کہ جتنے کیسز ان کے خلاف وہ ہار چوری کا بنا یا وہ ان کے خلاف کرپشن کے کیسز بنے یا زرداری صاحب کے خلاف جو یہ منی لانڈرنگ کے اور یہ فالودے والے کیس بنے, یہ مسلم لیگ نون نے بنائے تھے اور مسلم لیگ کچھ ان پر مشرف صاحب نے بنائے تھے. تو یہ ان کے اپنے بیان ان کو سنا دیں کہ آپ کیا ہیں اور ہمارا رونا کیا ہے کہ آج کے دور میں جو انہوں نے آتے ہی قانون بنایا اس میں یہ کہ 50 کروڑ روپے سے کم کی کرپشن آپ کریں, 49 کروڑ کی کرپشن کریں تو اس پہ کوئی نیب حرکت میں نہیں آئے گا. اور پھر 1200 ارب کے سارے کیسز تھے ماضی میں جو نیب نے سارے پروسیکیوٹ کر کے رکھے ہوئے تھے, ان میں سے 1100 کی ان کو معافی مل گئی. اب رہی بات یہ کہ عمران خان جلدی الیکشن کیوں چاہتا ہے, تو مجھے آپ بتا دیں, مجھے مندو خیل صاحب بتا دیں تو کیا معاشی اشاریے عمران خان کے دور کو آپ کہتے ہیں کہ بڑا غلط تھا, اس وقت ڈیفالٹ کی جو شرح تھی, امکان کی شرح تھی 5%, آج وہ ہے 95%. خدا نہ خواستہ جو معیشت کے ایکسپرٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیفالٹ ہو گیا ہے, اور ڈیفالٹ ہو گیا کا مطلب کیا ہے کہ کوئی نہ خدا نہ خواستہ ڈالر کنٹرول میں رہے گا. ابھی میں نے سنا ہے کہ انہوں نے امپورٹ بند کر دیا ہے, انہوں نے امپورٹ کی ایل سی جو ایل سیز ہوتی ہیں لیٹر آف کریڈٹ یہ کھولنا بند کر دیا. سر آپ ہم سے سوال نہ کریں, ہمیں آپ بتا دیں آپ آئیں گے تو کیا کریں گے. معیشت کا جو حال ہے, جب آپ آئے تھے تو حالات بہتر تھے, آپ آئے تو حالات خراب ہوئے, آپ گئے تو اس سے زیادہ خراب ہو گئے, یہ جائیں گے تو اس سے زیادہ خراب ہو جائیں گے. بہتر کیسے ہوں گے؟ آپ کے پاس کوئی پلان ہے؟ بالکل, میں آپ کی کریکشن کروں, سب سے بڑے حالات خرابی کا ہوتا ہے بیرونی خسارہ. جب ہم آئے تھے تو بیرونی خسارہ تھا 20 ارب ڈالر کا, تاریخ کا سب سے زیادہ, اور جب ہم گئے ہر اگلے سال وہ بتدریج کم ہوا اور آخری 2 سالوں میں 5.5 اور 6% کی گروتھ. معاشی اشاریے سارے ہماری حکومت کے مثبت تھے, مہنگائی 12-13% تھی. آج آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم برے تھے؟ آج کی مہنگائی 27% ہے. آپ مجھے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری ایکسپورٹ بڑی, ہمارے دور میں ریمیٹنسز بڑی, آپ کا ٹیکسٹائل بڑا, آپ کا آئی ٹی سیکٹر بڑا, آپ کا کنسٹرکشن سیکٹر بڑا, لارج سکیل مینوفیکچرنگ بڑی, سارے اشاریے ہمارے گواہ ہیں. اور پچھلے 7 مہینوں میں معیشت کے حوالے سے ہر دن بری خبر, ہر دن بری خبر. تو ہمیں مسئلہ کیا ہے؟ اگر 4 مہینے 5 مہینے یہ اور گزارنا چاہتے ہیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن خدا نہ خواستہ یہ جس طرح کے نالائق نکمے اور چور ہیں یہ ملک کو ڈبو دیں گے. اور ان کا کیا ہے, زرداری صاحب کے ساتھ دبئی میں, لندن میں, سرے میں, پتہ نہیں کہاں ہیں, اور نواز شریف تو بما اہل و عیال چھپے ہوئے ہیں. آپ اور میں کہاں جائیں گے, ارشاد بھٹی کہاں جائیں گے جو آج مجھے بھی صحیح کہہ رہے ہیں اور ان کو بھی صحیح کہہ رہے ہیں. بھٹی صاحب بولے کہ پاکستان جو ہے وہ ڈوب رہا ہے اس دور میں, اور یہ سب کو کہا گیا تھا جب اس وقت رجیم نیوٹرل نہیں, ایک طرف آپ نے ہو کے رہنا چاہیے, نیوٹرل نہ رہنا. آپ نے جو سوال اٹھایا ہے کے وقت ہم نے کہا تھا کہ ان چوروں کے بس کی بات نہیں ہے معیشت سنبھالنا. آج اگر ڈوبیں گے تو ارشاد بھٹی بھی ڈوبے گا, ہم بھی ڈوبیں گے. اللہ نہ کرے کو ڈوبے, اللہ کرے کہ ہم ابھریں, ملک ابھرے, ترقی کرے. نہیں تو اسی لیے تو کہہ رہے ہیں اللہ نہ کرے. آپ لوگ سب کے سب عقل کے ناخن کرنا ہے نا, الیکشن کرائیں گے, کوئی ریزولو نکالیں, معیشت کو بہتر کرنے کے لیے 5 سالہ 10 سالہ 15 سالہ 25 سالہ 50 سالہ پلان بنائیں, جب تک کوئی 5 سال کے لیے حکومت نہیں آئے گی وہ سٹیبل فیصلہ قادر مندو خیل صاحب, جب تک معاشی ایک وقت تھا آپ کہتے تھے نہیں ہوں گے ملک سٹیبل نہیں ہوگا. انہوں نے معیشت کو تباہ کر دیا, ان کو حکومت سے نکالا جائے. آپ اشاریہ بتایا کرتے تھے, اعداد و شمار بتایا کرتے تھے, اب یہ اعداد و شمار دکھا رہے ہیں آپ کو, اب یہ آئینہ دکھا رہے ہیں کہ آپ کو نکالا جائے ورنہ آپ معیشت کو تباہ کر دیں گے.
میرے خیال میں صداقت عباسی صاحب کی اور ارشاد بٹی صاحب کی یادداشت جو ہے نا وہ کمزور ہے. اچھا. اور ارشاد بٹی صاحب کی تنقید مجھے بہت اچھا لگتا ہے, لیکن تھوڑا سا بحیثیت دجلہ نگار میں ان سے درخواست کروں گا کہ ایک آدھ لقمہ ادھر بھی دیا کرے. آپ نے ارشاد بٹی صاحب نے کہا کہ عمران نیازی صاحب کے دور میں وہ تو کہہ رہے ہیں یہ نیوٹرل ہو گئے, آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ نیوٹرل نہیں ہے. سن صداقت بھائی صاحب ایسا نہ کرے, ایسا نہ کرے. جی جی جی. آپ مجھے بتاؤ, ارشاد بٹی صاحب کو ہی بتا رہا ہوں, صداقت عباسی صاحب سے روز ہماری ٹھاکرا ہوتا ہے, تو آج ارشاد بٹی صاحب کی بھی کچھ میں جواب دے دوں. کیا چینی 123-124 روپے میں پچھلی حکومت نے مسلم لیگ نون نے نہیں چھوڑی تھی؟ کیا عمران نیازی صاحب کے دور میں 165 روپے تک نہیں گئی ہے؟ نمبر 1 پر. کیا ڈالر مسلم لیگ نون کے دور میں جو ان کے پاس آئے 123-124, کیا جو ان کے دور میں جو آخری فیصلہ اچھا سن لینا, ایسا نہ کرے نا, پھر مزہ نہیں آئے گا نا, پھر میں بھی بولنا شروع کر دوں گا. کیا ڈالر 123-124 سے 190 ٹچ نہیں کیا ان کے دور میں؟ ٹھیک ہے, اب کمپیریزن کرنا ہے تو پھر پورا کرے. 3.5 سال کی کمپیریزن میں پچھلی 5 سال سے کرا رہا ہوں, آپ اپنی 3.5 سال کی میرے 6-7 مہینے سے کرا رہے ہو, اس کے بھی وجوہات بتا رہا ہوں. کیا ارشاد بٹی صاحب یہ بتائیں گے, یہ کہتے ہیں کہ مینڈیٹ نہیں ہے. ارشاد بٹی صاحب یہ وہی مینڈیٹ ہے, یہ وہی اسمبلی ہے 2018 جس نے 3.5 سال عمران خان نیازی صاحب کو وزیر اعظم بنائے رکھا, اور وہی اسمبلی ہے جس نے موجودہ حکومت بنائے. الیکشن تو وہی ہوا, گو کہ ہم نے اس وقت بھی نہیں مانا تھا. سن لے پورا سن لے. کیا آئین کے آرٹیکل 95 سب کلاس 1 کے تحت اس سے پہلے بی بی شہید اور شوکت عزیز صاحب کے خلاف یہی آیا تھا, عدم اعتماد ناکام نہیں ہوا تھا؟ ان کی ناہلون کی وجہ سے, ان کی نکموں کی وجہ سے, ضدی آدمی کی وجہ سے وہ کامیاب ہو گیا. جو اس کو نظر آ رہے تھے 175 آدمی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے تھے, کیا ان نے 2 دن تک ڈرامہ نہیں مچایا؟ آپ کو نظر نہیں آیا. پھر آپ کہہ رہے کہ نیب ترمیم. ارشاد بٹی صاحب میں وکیل ہوں چھوٹا موٹا, نیب کے قانون 75 سالہ پاکستان کا قانون اور اس سے پہلے انگریز کا قانون, 1000 قتل کا مجرم کی بھی ریمانڈ زیادہ ہوتی تھی 14 دن, اور 14 دن بھی یکمشت نہیں ہوتی ہے, 1 ہفتہ 2 دن 4 دن. کیا کون سا قانون نیب کا بنا ہوا تھا جو ریمانڈ 9 دن تھی, 9 دن یعنی 3 مہینے, تو کیا اس کو کم کرنے کی ضرورت نہیں تھی؟ آئین کا ہمارے جو انگریز کے وقت سے چل رہے قانون, کہ اگر کوئی جھوٹا مقدمہ درج ہو جائے تو پولیس آفیسر کے خلاف سیکشن 250 CRPC کے تحت اس کے خلاف مقدمہ درج کی جائے. کیا وہ اب اگر ہم نے ترامیم کی کہ نیب افسران اگر جھوٹے مقدمے, نیب کے چیئرمین, میں آج بات نہیں کروں, میں عمران نیازی صاحب کی طرف آج نہیں, جنرل باجوہ صاحب ریٹائر ہو گئے تو یہ بولنا شروع کیا ہے. جب نے چیئرمین تب میں نے اس وقت بتایا کہ یہ بندہ نکمہ ہے, یہ بندہ چور ہے, اور یہ بندہ وکلا اتحاد سے یہ بھاگا تھا. قادر مندو خیل صاحب, اس وقت نیب کا قانون ہے وہ زیادہ مضبوط قانون, زیادہ جامع قانون ہے, اور کرپشن کرنے والا اس میں سے نہیں نکل سکتا. اب مجھے اب آپ نے بڑا اچھا کر دیا قانون. آپ ارشاد بٹی صاحب اور ان دونوں کو ایک ساتھ ٹائم دے رہے, ذرا پیپلز پارٹی کو بھی ٹائم دے. کیا میں نے اس وقت بات کی تھی, اور کیا ایک پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر ایک خاتون کی یرغمال بنا کے عمران نیازی صاحب اور ان کے حواریوں نے خاتون کو بلیک میل کر کے اور اسی ویڈیو کے ذریعے کیا نیب کے چیئرمین کو نہیں نچایا؟ کیا ان کے ذریعے جھوٹے مقدمے نہیں بنایا پوزیشن کے خلاف؟ کیا مجھے دوسری بات ارشاد بٹی صاحب آخری بات بتا رہے کہ روڈ میپ کیا ہے. ارشاد بٹی صاحب آپ مجھے بتا دیں کہ پچھلے 6-7 مہینے سے انہوں نے پاکستان کا شہرک یعنی GT روڈ جو انہوں نے بلاک رکھا, ہر قسم کی ٹرانسپورٹ اور ٹرانسپورٹن اس کے حوالے سے. کیا معیشت بڑھی گی؟ کیا ان کی جو پاکستان کی بنیادی اعلانوں کے لیے ان کی جو 3 غداروں کی جو اس کی ان کی وزیر خزانہ تھے, کیا ان کی آڈیو ٹیپ نہیں آئی؟ سر ایسے لفظ استعمال نہ کریں پلیز, کے ساتھ معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے. پلیز سن لے ایک جملہ اور کہنے نہ کرے اس طرح. پوری قوم سن رہی ہے, آپ نے اس سے پہلے کہہ دیا سرٹیفائیڈ, تو بھائی سرٹیفکیٹ لا کے دیں کون سرٹیفائیڈ چور ہے, پھر آپ غداری کی بات پلیز یہ نہ کریں, باتیں کریں. عمران نیازی نیب نے اس کو نائل کر دیا, فیصلہ دیا, سرٹیفائیڈ کیا ہوتا ہے؟ تصدیق شدہ. پاکستان کی آئینی ارشاد بھٹی صاحب بالکل ٹھیک, تصدیق شدہ. ارشاد بھٹی صاحب سرٹیفائیڈ کیا ہوتا ہے؟ میں بریک کے بعد آپ کے پاس آ رہا ہوں, اور آپ ان تمام باتوں کا جواب دیجیے گا, اور ساتھ ہی ساتھ کہ یہ جو نیب کے قانون وغیرہ کی سب بات ہو رہی ہے, تو قوانین کی بات شاید جس طریقے سے سیاستدان کرتے ہیں, اپنے مطلب کے جو قوانین ہوتے ہیں ان کو سامنے لے کر آتے ہیں, اپنے مطلب کے اعداد و شمار لے کر آتے ہیں. من حوصل قوم اپنے پورے ملک پر اگر ہم نظر ڈالیں
تو صورتحال وہ نہیں ہے جو بتائی جا رہی ہے، جو بتائی جاتی ہے، جب حکومت میں ہوتے ہیں تو بتائی جاتی ہے، صورتحال کچھ اور ہوتی ہے. تو ایک بریک کے بعد اس پر بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. ارشاد بھٹی صاحب، بریک سے پہلے جیسا صداقت علی عباسی صاحب نے کہا، ایک تو آپ کو نیوٹرل نہیں رہنا، اور قادر مندو خیل صاحب کہہ رہے ہیں کیسے کوئی روڈ میپ ہوگا معیشت کا جب عمران خان صاحب نے سانس ہی نہیں لینے دیں گے. بھائی جان دونوں کا شکریہ کہ مجھ پر متفق ہیں دونوں. دوسری بات یہ ہے کہ مندو خیل صاحب نے سے میں نے پوچھا تھا کہ یہ ان 7 مہینوں کا جواب دیں. وہ چلے گئے 2018 میں، تو میں اس سے تھوڑا، اب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ دونوں اقتدار میں ہیں، تو میں ذرا پیچھے، اور اگر پیچھے ہی جانا ہے تو مشرف دور دیکھ لیں. عامر تھا، ڈکٹیٹر تھا، برا تھا، لیکن اس کی معیشت دیکھیں، اس کا ڈالر دیکھیں، اس کا استحکام دیکھیں، اس وقت ملک کی عزت دیکھیں، اس وقت ہمارے زر مبادلہ دیکھیں، اس وقت امپورٹ دیکھیں، اس وقت ایکسپورٹ دیکھیں، اس وقت فلاں چیزیں دیکھیں. تو یہ 40 سال میں جب آپ نے باریاں لیں، اس کے بعد ملک کا جو بیڑا غرق ہوا، اور وہ مشرف صاحب کی مجھے ایک تقریر یاد آ رہی ہے جس میں انہوں نے ہاتھ اٹھا کے کہا تھا کہ اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے. تو میں سوچتا تھا کہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں، آج مجھے پتہ چل رہا ہے واقعی اللہ ہی حافظ ہے. دوسری چھوڑیں سر یہ باقی ساری باتیں. مندو خیل صاحب، اس کو تو نہ آپ وکیل ہیں، آپ لاجیکل بات کرتے ہیں، یہ نیب کی ترامیم کو آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں. جو آپ نے ترامیم کہی ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ ختم ہونی چاہیے تھی، لیکن ان ترامیم کی آڑ میں لگتا ایسے ہے کہ ملزموں مجرموں نے اپنے وکیلوں کو ساتھ مل کر اپنے کیسوں کو سامنے رکھ کر ایک ترمیم کی ہے. اور یہ دنیا کا میرے خیال واحد NRO ہے جو خود دیا خود لیا گیا. مثال کے طور پہ 4-5 بتاتا ہوں. عوامی دھوکہ دہی، عوامی مفاد کا کیس جو ہے 100 سے کم متاثرین ہوں تو کیس نیب کے دائرہ کار سے باہر ہو جائے گا. 67 تھے آشیانہ میں سعد رفیق صاحب کے. 50 کروڑ سے کم کرپشن نیب کے دائرہ کار سے باہر. 500 کیس ابھی تک نیب سے نکل چکے ہیں. اچھا، اس منی لانڈرنگ نیب کے دائرہ کار سے باہر. آپ اس میں سمجھ لیجئے، بیرون ملک سے آیا ثبوت قابل قبول نہیں ہوگا، کیلبری فونٹ وغیرہ سارے ختم. بے نامی دار کی تعریف بدل دی، اب میں کسی کے نام پہ جائیداد رکھ سکوں کوئی نیب نہیں پوچھ سکے گا. اثاثے کی تعریف بدل گئی، اثاثے وہی ہوں گے جو میرے ہوں گے، میری بیوی بچوں کے رشتہ داروں کے کوئی اثاثے نہیں ہوں گے. بارے ثبوت نیب پر ہوگا. اب نیب کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ پیسہ جائز کمایا گیا کہ نہیں. اچھا، نیب افسر ثابت نہ کر سکے، اس کو سزا اور جرمانہ. اچھا، اور پھر احتساب، عدالتیں کرپشن کے دھڑا دھڑ واپس کیس بھیج رہی ہیں. یہ تو NRO کھلا جس کے لیے آپ آئے تھے، جس کا آپ کہہ رہے تھے، 30 سیکنڈ باقی بچے، شاید قادر مندو خیل صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. آخری سنیے گا صرف. ایک شخص تھا، وہ پیراشوٹ بیچ رہا تھا مندو خیل کے نام. ایک کسٹمر آیا، اس نے پوچھا پیراشوٹ کھولنے کا طریقہ پوچھا. اس نے کہا کہ جب بلندی پر 10,000 فٹ کی بلندی پر جاؤ گے لال بٹن دبا دینا. اس نے کہا اگر لال بٹن نہ کھلا تو اس نے کہا واپس آ جانا، میں نے کون سی دکان بند کر دینی، ادھر آ کے واپس کر دینا. تو یہ آج ہمیں 7 مہینے کی کارکردگی کے بعد بتا رہے ہیں. سر قادر مندو خیل صاحب، دیکھیے میرا خیال میں ارشاد بھٹی صاحب، قادر مندو خیل صاحب معذرت، میرے پاس وقت ختم ہو گیا، ہم نہیں بات کر سکیں گے. بہت شکریہ آپ کا قادر مندو خیل صاحب، صداقت علی عباسی صاحب، ارشاد بھٹی صاحب. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.